السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تراویح کی اجرت جائز ہے یا ناجائز ہے؟ فقہ حنفی کے مطابق ہمارے دیوبندی بھائی اور بریلوی بھائی فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، تو تراویح پڑھانے کے بعد جو پیسہ لیتے ہیں تو کیا یہ ان کی کتابوں کے انوسار، ان کی کتابوں کے مطابق صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ یہ کتاب ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تقریر ترمذی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر لکھتے ہیں، یہاں سے دیکھیے، نیز اس زمانے میں تو امام صاحب یعنی کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے مذہب کے موافق سارے علماء جو نوکری تعلیم کی کرتے ہیں، علماء جو مدرسہ میں پڑھاتے ہیں، مسجد میں پڑھاتے ہیں، مکتب میں پڑھاتے ہیں، جو اس کی نوکری کرتے ہیں تعلیم کی، ٹھیک ہے، دین اسلام کی تعلیم کی، حرام خور ثابت ہوتے ہیں۔ لو بھائی، اس لیے کہ فقہ حنفی کے مطابق دین کی تعلیم، ٹھیک ہے، قرآن پاک کی تلاوت، نماز پڑھا کر کے پیسہ لینا، تراویح پڑھا کر کے پیسہ لینا، فقہ حنفی کے مطابق یہ حرام ہے، ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ دین اسلام کی تعلیم پر اجرت لینا فقہ حنفی کے دیوبندی اور بریلوی بھائیوں کی کتاب کے مطابق حرام ہے۔ میں دعوت اسلامی کا بھی فتویٰ دکھاؤں گا انشاءاللہ، دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ دکھاؤں گا۔ تو یہ کیا لکھتے ہیں کہ حرام خور ثابت ہوتے ہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک سب حلال خور، ٹھیک ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس مسئلہ میں ہم امام شافعی کی تقلید کر لیں تو یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا، ورنہ غیر مقلدین میں اور ہم میں کیا فرق رہے گا؟ آگے لکھتے ہیں، جس مسئلہ میں جس کی چاہی تقلید کر لی، یہ تو بالکل نامناسب ہے، وہ لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ لوگوں نے حنفیہ کے مذہب کے موافق اس مسئلے کی بہت تعویلیں کی ہے، یعنی کہ پیسہ لینے کے لیے، تراویح پڑھانے کے بعد جو پیسہ لیتے ہیں، مکتب میں پڑھانے کے بعد، مدرسہ میں پڑھانے کے بعد جو پیسہ لیتے ہیں، تو پیسہ لینے کے بہت سارے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ تو فقہ حنفی کے مطابق حرام ہے، لیکن ہم اس چیز کا پیسہ تھوڑی لیتے ہیں، ہم وقت جو دیتے ہیں اس کا پیسہ لیتے ہیں۔ تو اب وہ یہ اشرف علی تھانوی صاحب کیا لکھتے ہیں کہ بعض نے کہا کہ ہم اجرت لیتے ہیں تو بعوض تعلیم اجرت نہیں لیتے، بلکہ حبس وقت کی اجرت لیتے ہیں، لیکن یہ تعویل صحیح نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھیے، یہ تعویل صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جو لوگ اجرت دیتے ہیں وہ حبس کی اجرت نہیں دیتے۔ چنانچہ اگر مولوی صاحب خالی بیٹھے ہیں اور سبق نہ پڑھاوے تو کوئی بھی تنخواہ نہ دے، حالانکہ حبس موجود ہے۔ تو بہت ساری تعویل کرتے ہیں پیسہ لینے کے چکر میں، لیکن کوئی بھی تعویل چسپا معلوم نہیں ہوتی۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے ترمذی شریف کی شرح کے اندر اس بات کو واضح کر کے لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ہم معقولات کے عوض اجرت لیتے ہیں، سو یہ بھی غلط ہے۔ البتہ مطلب خلاصہ کلام یہ کہ جو بھی تعویلیں کی جاتی ہے سب غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فقہ حنفی کے مطابق، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مطابق، یہ جو تعلیم اور یہ جو دینی خدمات کے بعد جو پیسہ لیا جاتا ہے یہ حرام ہے، ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا حوالہ۔ دوسرا حوالہ آپ کے سامنے ہے دعوت اسلامی کا فتویٰ۔ دیکھیے، یہاں لکھتے ہیں، اصل یہ کہ طاعت پر اجرت لینا، یعنی کہ نیکی والے کام میں، طاعت میں، اطاعت میں اجرت لینا اور دینا مطلقاً ناجائز ہے، سوائے ان چند چیزوں کے جن پر دینی ضرورت و مجبوری کی بنا پر متاخر نے اجارہ کرنے کی اجازت دی ہے، جیسے قرآن پاک، فقہ اور دینی علوم کی تعلیم، اذان و امامت وغیرہ کی اجرت لینا ضرورت کی بنا پر جائز ہے، اور وعظ کی اجرت لینے کی بھی فی زمان ہی اجازت ہے۔ لہذا صورت مسئلہ میں صرف تراویح، دیکھیے، صورت مسئلہ میں صرف تراویح پڑھانے کی اجرت لینا ناجائز ہے۔ یہ دوسرا اسکین ہے، تراویح پڑھانے کی اجرت لینا اور دینا جائز نہیں۔ اسی طرح جہاں تراویح پڑھانے کی اجرت لینا اور دینا طے نہیں ہوا، لیکن پتہ ہے کہ ختم قرآن پر کچھ نہ کچھ روپیے پیسے یا کسی اور صورت میں ضرور دیا جائے گا، وہ بھی ناجائز، وہ گناہ ہے۔ اگر امام صاحب کو پتہ چلے کہ بھائی تراویح کے بعد پیسہ ملے گا تو پیسہ لینا بھی ناجائز ہے، گناہ ہے۔ البتہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ گناہ بھی نہ ہو اور اجرت بھی جائز ہو جائے تو اس کی درج ذیل صورتیں ہو سکتی ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ تراویح پڑھانے والا واضح طور پر کہہ دے کہ کچھ نہیں لوں گا پیسہ وغیرہ، یا کمیٹی والے جو کچھ دے نہیں لیں گے، تو بھائی اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کہیں بھی اس طرح نہیں ہوتا ہے جہاں پر ہمارے بریلوی بھائی امام صاحب تراویح پڑھانے جائے اور کہہ دے کہ ہم پیسہ نہیں لیں گے، آپ دو گے ہم پیسہ نہیں لیں گے، اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے۔ پیسہ لینے کے لیے تو پڑھانے جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں پڑھانے کے لیے تاکہ زیادہ پیسہ ملے گا، راجستھان جاتے ہیں، حیدرآباد جاتے ہیں، زیادہ پیسہ ملے گا، ہے نا۔ تو بھائی معاملہ تو گڑبڑ ہے، کیا خیال ہے؟ فقہ حنفی کے مطابق تراویح کی اجرت لینا یہ حرام و ناجائز ہے، اس سے حرام خور ثابت ہوتے ہیں، ہے نا۔
اسی طرح دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھیے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی جو بات آپ نے نقل کی وہ درست ہے، تراویح میں قرآن سنا کر پیسے لینا ناجائز ہے۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کا بھی یہی فتویٰ ہے نا۔ تو تراویح پڑھانے کے بعد جو پیسہ لیتے ہیں امام صاحب دیوبندی اور بریلوی کے یہاں، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اہل حدیث کے یہاں جائز ہے، اس لیے کہ حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، حدیث سے ثابت ہے پیسہ لینا دینی خدمت پر، ٹھیک ہے۔ لیکن فقہ حنفی کے مطابق، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مطابق تراویح پڑھانے کے بعد پیسہ لینا یہ جائز نہیں ہے، اس سے حرام خور ثابت ہو جائیں گے۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے حرام خور کا ورڈ یوز کیا ہے، اور دعوت اسلامی والوں نے کیا کہا کہ اگر امام صاحب یہ کہہ دے کہ بھائی ہم پیسہ نہیں لیں گے اور کمیٹی والے بھی نہ دیں تو یہ جائز ہے، لیکن اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے۔ کوئی امام صاحب نہیں کہتا کہ ہم پیسہ نہیں لیں گے، کھلے عام بھائی کو کوئی کہے گا کہ ہم پیسہ نہیں لیں گے؟ پیسہ لینے کے لیے تو چاہتے ہیں۔ تو فقہ حنفی کے مطابق یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اہل حدیث کے یہاں جائز ہے، ٹھیک ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔